سیمینار تقریبات پروگرامس منعقد کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اقبال کا جو پاکستان تھا اور اقبال کا جو فلسفہ جو پاکستان کے حوالے سے آج کے دور میں بھی وہ ریلیونٹ ہے؟ اپنی آزادی کے لیے، اپنی نسلوں کی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنا ہوگا. اور قرآن کو سمجھنا ہے کیونکہ اللہ سے ہم نے سب کچھ لینا ہے. ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر. تو پھر اللہ کو سمجھنا ہے تو قرآن، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسر قرآن اقبال کو سمجھ گئے تو زمانے کے شاہین ہوں گے، زمانہ ہماری پرواز دیکھے گا. بچپن سے ایک نظم پڑھتے آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جب عمر کے اس حصے میں جب ہم اس نظم پہ غور کرتے ہیں، یہ بچے کی نظم نہیں ہے، لب پہ آتی ہے بن کے دعا میری. مطلب ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیکی اور راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، اور میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر عمر کے بندے کی دعا. آپ ان کو اقبال کے اشعار سنائیں، ان کی روح کو گرمائیں. ان کی جب روح گرم ہوگی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا. تنقید بھی کرتے ہیں، ان کا کام ہے. اچھا، عام طور پہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے نا وہ امپیریلسٹ ہے. انہوں نے ملکہ برطانیہ کی شان میں بھی قصیدہ لکھا، پھر برطانیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، سر آرنلڈ سے رہنمائی لیتے رہے. تو یہ اس بارے میں آپ بتائیں کہ کیا گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، گنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو. اس سرمایہ دارانہ نظام سے لڑا دو، اس باطل نظام سے لڑا دو، کلمے کے نظام کا پرچم تھما دو. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے جو بہت سے لوگوں کے، اور اکثر سیالکوٹ والے بات سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، لیکن اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ، ایف اے سیالکوٹ، پھر آپ کہتے ہیں جی اقبال لاہوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرحان خان پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ آج ہم ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو میرے خیال میں یہ پوڈ کاسٹ تو بہت کم ہے ان کے حوالے سے جب ہم بات کرنے جاتے ہیں. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تصور پاکستان، مصور پاکستان، پاکستان کا ایک ویژن دینے والے علامہ اقبال کے حوالے سے آج بات کریں گے. ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے فلسفے کے حوالے سے بات کریں گے. ان کے پاکستان جو اقبال کا پاکستان تھا وہ کیا تھا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جو کہ ایکسپرٹ ہیں اقبالیات کے اوپر، ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب ہیں. آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی آپ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی رن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یوم اقبال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پوری دنیا کے اندر آج اقبال کے حوالے سے سیمینار، تقریبات، پروگرامس منعقد کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا اقبال کا جو پاکستان تھا اور اقبال کا جو فلسفہ جو پاکستان کے حوالے سے آج کے دور میں بھی وہ ریلیونٹ ہے؟ ریلیونٹ اس حوالے سے کہ جو نظام چل رہا ہے اس حوالے سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خواب تھا وہ اسلامی ریاست تھا، اسلامی فلاحی ریاست. ٹھیک ہے. اور آج جو یہ ریاست چل رہی ہے یہ دنیا کی بدترین غیر اسلامی اور کافروں سے بھی بدتر ابلیسی ریاست چل رہی ہے. تو اس لیے تو بالکل اپوزٹ ہے. اقبال کا جو خواب تھا وہ خواب تو بالکل ادھورا ہے. ہاں البتہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسٹیٹ بن گئی، یہ الگ چیز ہے. تو لیکن جو ان کا خواب تھا کہ وہ معاشرہ قائم ہوگا، وہ نظام آئے گا، اور جس کے لیے پھر پوری قوم کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نظام، وہ اس حساب سے تو بالکل irrelevant. اچھا، انفارچونیٹلی ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہم اسکول میں ہمیں اقبال کے بارے میں شناسی دی جاتی، اقبال شناسی. ہماری جو ابتدائی جو اسکول کا دورانیہ ہوتا تھا اس میں اقبال کے کلام کو پڑھایا جاتا، اقبال کو پڑھایا جاتا. لیکن اب اقبال کو ہم نے اپنے نصاب سے ہی ختم کر دیا. سو اس کا امپیکٹ ہم بینگ اے نیشن، جو آپ کہہ رہے ہیں حالات اتنے مخدوش ہیں، کتنا فرق پڑا ہے کہ اقبال کو ہم نے اپنی زندگیوں سے ختم کر لیا. دیکھیں اقبال کو جو سلیبس سے نکالا گیا، زندگیوں سے نکالا گیا، یہ ایک نیچرل فنومنا ہے. غلام
فرد ہو یا قوم ہو، وہ کبھی بھی آزادی کا نہیں سوچ سکتے، اور وہ آزاد شخص کی، آزاد شاعر کی، مرد مومن کی باتیں شاعری نہیں سن سکتے، اور نہ ان کو سنوا سکتے، اپنی نسلوں تک پہنچا سکتے، اس لیے وہ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ تو غلام جو IMF سے قرضے لیتا ہے یا دنیا سے بھی قرضے مانگتا ہے وہ غلام ہے، اور بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو صاف کہہ رہے ہیں، جو دیکھیں جو مقروض ہے وہ غلام ہے، اور جو غلام ہے اس کی بصیرت نہیں ہے، اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ تو جب صاحب بصیرت نہیں ہے تو وہ صاحب بصیرت کے نظریات کو کیسے پھیلائیں گے؟ اس لیے اقبالیات ختم ہو رہی اس لیبس سے، اور یہ غلام اس کو مزید ختم کریں گے۔ وہ اقبال کہتے تھے نا، خیرت تو غلامی سے آزاد کر، پیروں کو جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو وہ کیسے ہوں گے استاد جی؟ جوانوں کو پیروں کو استاد کیسے کریں گے؟ دیکھیں آپ نے یہ پروگرام کیا ہے اقبالیات کے حوالے سے، آپ کی کوشش ہے کہ اقبال کا پیغام آگے بڑھے، تو اقبال کا پیغام یہی ہے، ان کی دعا بھی یہی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر۔ اب اصل مسئلہ تو غلامی کا ہے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، پیر یعنی بزرگ، یعنی جو بوڑھے ہمارے گزر گئے اور کچھ نہ کر سکے، وہ درس نہیں جانتے، وہ سبق نہیں جانتے جو ہمیں یاد کرنا ہے، یعنی آزادی کا سبق۔ تو اب بچوں کو، نوجوانوں کو ان کا استاد کر دے جنہوں نے غلامی کی زنجیریں پہن رکھی ہیں، اور ان کو بھی وہ سبق سکھا دیں، آزادی کا سبق۔ اقبال تو غلامی کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ اقبال مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مومن کبھی بھی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو غلامی کو تسلیم کر لے اور غلامی کے نظام کو تسلیم کر کے اپنی زندگی خاموشی سے گزار دے اور کلمے کے نظام کا علم نہ اٹھائے، وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ اقبال کی نظر میں بالکل نہیں۔ اقبال کی نظر میں مومن وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو خلافت راشدہ کی طرح نظام چلانے کا خواہش مند نہ ہو۔ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ان کی نظر میں یہ مسلمان جو آج ہمارے مسلمان ہیں، جو کلمے کے نظام کی جدوجہد نہیں کر رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ تو ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے جو محسن ہیں، جو اپنے لیڈرز ہیں، جیسے اقبال ہو گئے، قائد اعظم ہو، جو ان کا فلسفہ ہے، جو ان کا ویژن ہے، اس پہ آئی ایم شیور ہم سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پورا نہیں اتر پا رہے۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ آج کے نوجوان کو، آج کے بچے کو کیا کرنا ہوگا؟ اقبال کے فلسفے کو دوبارہ ہم کس طرح زندہ کر سکتے ہیں؟ اقبال کے ویژن کو دوبارہ سے کس طرح لاگو کر سکتے ہیں اپنی نیشن کے لیے؟ دیکھیں بچے کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بچہ صرف وہی کرتا ہے جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنی آزادی کے لیے، اپنی نسلوں کی آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اور قرآن کو سمجھنا ہے کیونکہ اللہ سے ہم نے سب کچھ لینا ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر، تو پھر اللہ کو سمجھنا ہے تو قرآن، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسر قرآن، مفسر قرآن اقبال کو سمجھ گئے تو زمانے کے شاہین ہوں گے، زمانہ ہماری پرواز دیکھے گا۔ اور اگر اقبال کو نہ سمجھے، قرآن کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ یہ جتنے ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں قرآن، دیکھو رات دن پڑھ رہے ہیں، سمجھ تو کسی کو نہیں آئی۔ بھئی قرآن تو صاف کہہ رہا ہے ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کا کام ہے اس کا نظام چلانا۔ آج نظام تو کوئی بھی نہیں چلا رہا۔ جب کوئی نظام نہیں چلا رہا تو اس نے قرآن کو تو نہیں سمجھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بڑے اگلے سوال سے پہلے دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ ایک آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اتنی سی بات صرف سمجھ آ جائے، اس سے بھی آدھی سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے گی اور وہ زمانے کا حاکم بن جائے گا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اقبال کا اگر ایک شعر بھی سمجھ آ جائے، بات سمجھنے کی، سمجھ آ جائے، ہاں سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے گی۔ انسان وہ شاہین بنے گا
کہ اس کی پرواز زمانہ دیکھے گا. سب ہم بچپن سے ایک نظم پڑھتے آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جب عمر کے اس حصے میں جب ہم اس نظم پہ غور کرتے ہیں، یہ بچے کی نظم نہیں ہے، لب پہ آتی ہے بن کے دعا میری. مطلب اے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، اور میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر عمر کے بندے کی دعا ہے. بالکل ہر ایک کے لیے، مطلب کہ ہر چیز ہے اس کے اندر، پوری زندگی بالکل. کا نچوڑ ہے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو، اور میرا کام یہ دعا کامل دعا ہے. کامل دعا. اور اسی دیکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی تو ہے ہم جو دعا مانگتے ہیں. یہ دعا سب کے لیے ہے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، سب کے لیے ہے. اور اللہ کرے کہ ہم دل سے دعا مانگیں اور قبول بھی ہو جائے. قبول تو ہوتی ہے جب مانگتے ہیں، دل سے مانگتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ اگر ہم مانگنے والے بن جائیں تو دینے والا تو بیٹھا ہے. ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ منزل ہی. بے شک المیہ یہ ہے، المیہ یہ. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں دوسری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے ایسا لگتا ہے جن قوموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے انہیں اقبال جیسے لیڈر عطا کر دیتا ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک اور نہیں. اقبال کا ویژن عطا کر دیتا ہے. اقبال کی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے تو اللہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اس قوم کو اللہ نے، اس قوم کو اقبال تو دیا لیکن اقبال کا ویژن نہیں دیا، اقبال کی محبت نہیں دی، اقبال کی شاعری کو پڑھنا، سمجھنا، امپلیمنٹ کرنا کچھ بھی ہمارے حصے میں نہیں آیا. تو صرف اقبال لاہوری کہلانے سے ہم لاہور والے دنیا کے حاکم تو نہیں بنے. پتہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس بات پہ شاید نفرت کرتا ہو کہ میں نے تمہیں لاہوری، اقبال لاہوری دیا اور تم نے اس کی قدر نہ کی. فارسی میں اقبال لاہوری کہتے ہیں، ایرانی جو ہے نا وہ اقبال لاہوری کہتے ہیں. ویسے تو سیالکوٹی ہے لیکن اچھا یہ بھی اقبال لاہوری کہتے ہیں. یہ بھی ایک کنفیوژن ہے جو بہت سے لوگوں کے، اور اکثر سیالکوٹ والے اس بات سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، لیکن اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں، ابتدائی تعلیم سیالکوٹ، ایف اے سیالکوٹ، پھر آپ کہتے ہیں جی اقبال لاہوری. دیکھیں اصل بات ہوتی ہے آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو ان کا مقبرہ جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور پیدائش کہیں کی بھی ہو، جہاں پہ آ کے ٹھہرے ہیں، رکے ہیں، تو وہ مقام مقدس ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، تو لاہوری کہلائے پھر. بالکل ٹھیک ہے جی. مقدس تو ہمارے لیے اقبال کی ہر چیز مقدس ہے. اقبال کیونکہ وہ دیکھیں مفسر قرآن ہیں، اس لیے وہ عاشق رسول ہیں، اس لیے ہمارے لیے مقدس. ڈاکٹر صاحب کچھ واقعہ سنائیں اقبال کا، کوئی عشق کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھی ہو، بزرگوں سے سنی ہو. اقبال کا عشق، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں اس حوالے سے. دیکھیں ان کے بے شمار واقعات ہیں، اس قسم کے جو روایات ہیں موجود، لیکن میں ان کے یہ اشعار سنا دوں کہ وہ میں سمجھتا ہوں ان صدیوں میں ان سے بڑھ کر عاشق رسول شاید ہی کوئی ہو. ہوتے تو ہیں، اللہ بے نیاز ہے، کسی کو بھی عطا کر دے، لیکن ان صدیوں میں کوئی ڈھونڈنا مشکل نظر آتا ہے. کیونکہ وہ عشق کے بارے میں ان کا فلسفہ اتنا ہے نا کہ وہ ایک تو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں. آج دیکھو آپ ساری آج کی تاریخ حاضر اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے بیٹے سے کوئی نہیں کہتا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کوئی نہیں کہتا. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اس کا مطلب ہے عشق کا مقام ان کے نظروں میں بہت اعلیٰ و بالا ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. ایک دوسرا پھر وہ جب تیرا طریق، ہاں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہم کشکول اٹھائے پھرتے ہیں، شرم ہم کو نہیں آتی، غیرت ہم کو نہیں آتی، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. اقبال کہہ رہے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہم نے تو وہ سب کچھ چھوڑ گئے اور کشکول اٹھا لیا ہے. تو ہم نے تو اقبال کا درس یاد ہی نہیں کیا. فقیری میں کہاں نام پیدا کریں گے، ہم تو امیری میں بھی نہیں کر سکتے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. اچھا اب عشق کی بات کی تو دیکھیں ان کی نظر میں عشق جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے کہ اس سے انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ سوچ سکتا ہے اس سے بڑھ کر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو
اس سے بڑھ کر عشق کے ثبوت کیا ہوں گے؟ دلیل کیا ہوگی؟ پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اس سے بڑھ کر کیا عشق کی علامت ہوگی؟ اور پھر عشق کی جو وہ شان سمجھتے ہیں، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فخر و دین، یعنی عشق تو ایسی چیز ہے جو معجزات دکھاتا ہے، اور اس کے معجزات کیا ہیں؟ سلطنت، بادشاہت، عشق کے ادنا غلام، صاحب تاج و نگیں، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین، یعنی عشق کے بغیر یقین انسان کو مل جانا یہ ناممکن ہے، عشق سراپا یقین، اور یقین فتح باب، یقین کامل جس دل میں آ گیا اس کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، یقین ایسا ہو کہ جو نا پتھر پہ لکیر جس کو کہتے ہیں نا، ایسا یقین ہو تو یقین پہ تو سب کچھ ملتا ہے۔ اور یقین کا فلسفہ بڑا ہی مضبوط ہے اقبال کے یہاں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یقین سرمایہ ملت ہے، بے شک یقین، اور یقین سے ہی تو فرما رہے ہیں یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو اقبال کا جو عشق ہے اس میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا ثانی کوئی نہیں ان صدیوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عمومی طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اقبال کی جو شاعری ہے نا، ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کا جو کلام ہے وہ ماخذ ہے مختلف شعراء کلام سے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ خوشحال خان خٹک سے بھی ان کی کچھ ذکر ملتا ہے کہ اقبال ان سے انسپریشن تھی، تو اس میں کچھ صداقت ہے اس بات میں؟ ہاں، کچھ شعراء کا کلام انہوں نے کچھ اشعار اپنے اندر کلام کے اندر لکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو نیچے انہوں نے ان کا شاعر کا نام بھی لکھا ہے۔ اچھا لکھے، ہاں، یہ اپنے یہ نہیں کہ آگے میرا ہے، ان کا نام بھی لکھا ہے۔ پھر غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، غنی شاعر ہیں فارسی کے، غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را، یہ بھی کسی کا شعر اپنی نظم میں فٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہو، اور رومی، مولانا رومی کے تو وہ شاگرد ہیں، تو دیگر شعراء کا کلام انہوں نے کہیں کہیں جہاں نسبت بنی وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، اشعار لکھے ہیں، تو تسلیم بھی کیا ہے، وہ کوئی حرج نہیں۔ اوروں کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے گریٹنس ہے، بڑی بات ہے، بڑائی ہے۔ مطلب اب موجودہ دور کے شعراء کی طرح نہیں ادھر سے کلام اٹھایا ادھر سے اٹھایا، ان کو آپ نے وہ اکنالج بھی نہیں کرنا ان کو۔ اور غالب کے وہ بہت معترف ہیں، غالب پہ تو پوری نظم لکھی ہے انہوں نے۔ اچھا، اقبال تو اقبال شعراء دوسرے شعراء کو یہ نہیں کہ وہ جیسے ہم حسد کرتے ہیں، نہیں، وہ ان کے کلام کو جہاں مناسبت بنتی ہو تو کہیں اشعار ان کے لکھتے بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم اقبال کی بات کریں، اقبال کے تو بہت سے پہلو ہیں، جی، ناقدین تنقید بھی کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ اچھا عام طور پہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے نا وہ امپیریلسٹ تھے، انہوں نے ملکہ برطانیہ کی شان میں بھی قصیدہ لکھا، پھر برطانیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، سر آرڈنر سے رہنمائی لیتے رہے، تو یہ اس بارے میں آپ بتائیں کہ کیا لوگوں کے جو ایک خیالات ہیں اقبال کے؟ دیکھیں، غالب کوئی اسلامی شاعر تو نہیں ہے، ان کے لیے پوری نظم لکھی ہے انہوں نے، تو اگر ملکہ برطانیہ میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی اور ان کے بارے میں چند اشعار کہہ دیے ہوں گے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی، دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ساری دنیا اچھا ہی کہے گی۔ اب پچھلے چند سال پہلے نیوزی لینڈ میں جو خاتون وزیر اعظم ہے، تو ایک واقعہ مسجد میں پیش آیا تھا اور اس نے پورا نظام بدل کے رکھ دیا، پوری دنیا میں سراہا گیا۔ ہم مسلمانوں نے اس غیر مسلم کو کتنی تعریف کی ہے، اگر شاعری آتی تو شعر بھی لکھ دیتے۔ تو اس طرح سے کسی کی شان میں اچھی بات کو تسلیم کرنا، اس کی اچھائی کو تسلیم کرنا یہ گریٹنس ہوتی ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو پسند، اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کی اچھائی کو اچھائی کہتا ہے تو یہ اس کی گریٹنس ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سر کا خطاب بھی انہوں نے قبول کیا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اعتراض کیا جاتا ہے۔ نہیں، اس میں تو اعتراض کی نہیں بات۔ دیکھیں، ان کے کلام سے، شاعری سے امپریس ہوئے ہیں یورپ بھی،
اور جرمنی بھی، کوئی شک نہیں۔ اور فارسی تو خیر جرمنی میں کہتے ہیں آج بھی روڈ ہے بہت زیادہ، علامہ صاحب کے نام کی سڑک بھی ہے جرمنی میں۔ ہاں جرمنی سے، کیونکہ انہوں نے اسپین میں یا جی جرمنی؟ جی کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے ہائر ایجوکیشن لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جرمنی میں جتنا ریسرچ ورک ان پہ ہو رہا ہے پاکستان میں نہیں ہو رہا، اچھا، اور بلکہ اب تو پوری دنیا میں ان کے اشعار کی ان کی زبانوں میں انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اپنی بچوں کو، اپنی قوموں کو وہ شاہین بنا رہے ہیں، اچھا، اور ہم کتابوں میں سے وہ اشعار نکال کے اپنے شاہینوں کو کرگس بنا رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم حرام کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، ہماری نسلیں بھی اسی طرح کھائیں اور مال دولت کی پرستش کریں اور انسانیتوں کے ہاں کوئی معنی نہ رکھے، ہم تو اس روش پہ چل رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسا لمحہ آیا تھا اقبال کی زندگی میں کہ انہوں نے شاعری کو ترک کر دیا، پھر عطیہ فیضی نے ان کو اس طرف راغب کیا کہ نہیں، آپ کو مائل کیا کہ آپ کو شاعری کرنی چاہیے؟ اچھا، کچھ قصہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کسی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے، اور پھر جاگتا ہے، پھر خیال آتا ہے، پھر چل پڑتا ہے، تو یہ تو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ قائد اعظم بھی سیاست سے منہ موڑ کے چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے، پھر اقبال لائے ان کو، تو اسی طرح سے میں نے بھی سیاست شروع کی، پھر چھوڑی تھی، توبہ بھی کر لی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام پہ لگا دیا کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو پھر میں اس کام رستے پہ لگا ہوں کہ کلمے کا نظام لانا ہے انشاءاللہ۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، فرد ہے ملت کے مقدر، یہی سوچ کے ہم کام کریں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ ہم نہ سوچیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج سب یہی سوچ رہے ہیں، ہماری قوم میں تو سب تربیت یہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، سب کچھ برا ہو رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قدرت کسی کو بھی اپنا چوز کرے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک مایوسی نظر آتی ہے تھوڑی سی قوم کے اندر، نوجوان کے اندر خاص طور پر ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آتی ہے، ہوپ لیس نظر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جب رات دن خبریں سنیں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، لٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو مایوسی تو آئے گی۔ آپ ان کو اقبال کے اشعار سنائیں، ان کی روح کو گرمائیں، ان کی جب روح گرم ہوگی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، ہم ان کا لہو گرمائیں، یہ تو غلام ہے، ہماری قوم ہو چکی، مقروض ہو چکی، کشکول ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا لہو گرمانا پڑے گا، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، گنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، اس سرمایہ دارانہ نظام سے لڑا دو، اس باطل نظام سے لڑا دو، کلمے کے نظام کا پرچم تھما دو، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے والے بنا دو، یہی شاہین انشاءاللہ زمانے کو پرواز دکھائیں گے۔ تو یہ مایوسی تو ہے، اور نکالنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم نکلیں تو پھر وہ بھی نکلیں گے، ہم نکلیں گے تو وہ نکلیں گے انشاءاللہ، اور وہ وقت اور انشاءاللہ نکلیں وہ وقت آئے گا۔ اقبال کہتے تھے نا، جب پاکستان بن رہا تھا اور وہ دور بڑا مشکل دور تھا، اس سے زیادہ مشکل دور تھا، پاکستان بن رہا تھا، اسٹرگل چل رہی تھی، بہت سارے مسائل تھے، انہوں نے کہا جی قوموں کے اوپر ایسا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، اور قومیں اس میں سے نکلتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اب بھی مشکل وقت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے اور اقبال کے ویژن سے کو سمجھ کے ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ شام غم، ابھی شام غم چل رہی ہے نا ہماری، اندھیری رات ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، غربت کے ڈیرے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، قرضوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، لیکن یہ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، کہ صبح بھی ہوگی، عید کا چاند نظر آئے گا، عید کی صبح ہوگی، وہ سورج بھی طلوع ہوگا، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں کرن نظر آئی کرن امید کی، تو انشاءاللہ وہ پر امید ہے اور ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اور شکوائے ظلمت و شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلا۔ یہ اقبال کا شعر تو نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، ہاں اچھی بات ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں، جیسے آپ نے پروگرام کیا ہے، اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، تو یہ قوم کے لیے ایک سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام دیکھنے والوں کے لیے؟ دیکھیں، پیغام تو مسلمانوں کے لیے
یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہر چیز اپنے مقصد پہ زندہ رہتی ہے، تو جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کریں۔ ایک ہی پیغام ہے، پھر سے جھنڈا اٹھائیں، پھر سے نعرے لگائیں، پھر سے صدا گونجے، آسمانوں تک جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک تھینک یو یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور آج تھینک یو اقبال ڈے کے اوپر خاص طور پہ ہم نے خصوصی یہ نشست آپ کے ساتھ سجائی، اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقبال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھتے تو ضرور ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اقبال کو سمجھیں کہ اقبال کا پاکستان کیا کہتا ہے، اقبال کیسا پاکستان چاہتے تھے، ہمیں ویسا پاکستان بنانا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔